ماہ ربیع الاول کا آغاز ہے اور ہم اہل سنت و جماعت اس حوالے سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع نسبتوں سے حضور علیہ السلام کی جتنی نسبتیں ہیں ان سب سے ہمیں نوازا ہے کہ ہم جس طرف بھی رخ کرتے ہیں تو بے ادبی گستاخی کا کوئی پہلو ہمیں نہیں نظر آتا بلکہ محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ تو یہ اہل محبت ربیع الاول شریف میں اپنی اپنی عقیدتوں و محبتوں کا خراج اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو اور اپنے طور اطوار کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رکھیں۔ ابھی رات کو مجھے کراچی سے ایک دوست نے ایک پوسٹ سینڈ کی، اس پر لکھا ہوا تھا، کوئی نعت خوان صاحب ہیں تو ان کے بارے میں لکھا ہوا، تو ظاہر ہے وہ سندھ کے ہیں، اسی ایریا کے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ پنجاب والوں تھوڑا سا رحم کرو، صرف گجرانوالہ، لاہور اور فیصل آباد، یہ 3 شہروں سے، اس بندے کا فوٹو تھا ساتھ، انہوں نے کہا ان 3 شہروں سے ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں یہ بندہ 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ کما کے آتا ہے۔ کتنے؟ اب آپ ڈھونڈنے چلے جائیں، آپ کو بڑے بڑے بزنس مین نظر آئیں گے، ان سے پوچھ لیں کہ کوئی دنیا میں آپ کا کوئی ایسا بزنس ہے جو 1 مہینے میں آپ کو 3-4 کروڑ روپیہ دے دے بغیر کسی انویسٹمنٹ کے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جس کے مفاد پر زد پڑے گی اسے تکلیف تو ہوگی، وہ اس کا چیخنا تو بنتا ہے، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے لوگ اتنے بے وقوف اور اتنے سادہ ہیں کہ جو ہمارا نقصان کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں کا بھی اندازہ نہیں ہو پاتا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نعت خوانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، وہ تعریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ اصول اور ضوابط یعنی شریعت کے مطابق ہو، وہ نعت خوانی ہے۔ وہ آپ شعر کی صورت میں کریں تو بھی ٹھیک ہے، ویسے آپ کر دیں باتوں کی صورت میں، گفتگو کی صورت میں، تو وہ بھی نعت ہے۔ لیکن اب نعت کے نام پر ایک انڈسٹری پوری بن چکی ہے، پھر اس انڈسٹری کے جو پروموٹر ہیں، جو اس کے سپورٹر ہیں، وہ بھی بڑے بڑے پیران طریقت ہیں اور کئی خطباء بھی ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ اکیلے تو یہ کام ہو نہیں سکتا۔ وہ کہتے ہیں بائی 1 get 1 free، آپ ہم سے صرف ایک نعت خوان لیں، ہم آپ کو ساؤنڈ سسٹم بھی دیں گے ساتھ۔ آپ نے ہم سے صرف نعت خوان مانگا تھا، آپ سمجھ نہیں رہے شاید بات، یعنی کسی نے محفل نعت کروانی ہے، وہ کہتے ہیں جناب محفل نعت کروانی ہے، حضرت ٹائم دے دیں، آپ نعت پڑھیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل نعت پڑھیں گے، کیوں نہیں پڑھیں گے ہم، یہ تو ہمارا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہم پر مہربانی ہے، ہم نعت پڑھتے ہیں۔ نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ تشریف لائیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا کریں کہ ساؤنڈ والا بھی میں لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے جناب، اسٹیج کی سیٹنگ بھی میں کرواؤں گا۔ پھر وہ ساتھ مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں حضرت کی آپ صدارت رکھ لیں، تو وہ بہت عاشق رسول ہیں۔ اس لیے عاشق رسول ہیں کیونکہ وہ ان کی بھی جیب بھرتے ہیں۔ ظاہر ہے جو بندہ اسٹیج پر کھڑے کھڑے 1 لاکھ روپیہ لٹا سکتا ہے، جس کی جیب بھر رہی ہے، اس کے لیے تو وہ سب کچھ ہے۔ وہ تو یہی کہے گا، کمپنی کی مشہوری تو دے گا، جسے مارکیٹنگ کے پیسے ملتے ہیں اس کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ بتائے، اور پھر ہم آنکھیں بند کر کے یہ کام کر لیتے ہیں۔ اس لیے ربیع الاول شریف میں اپنی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا اس حوالے سے غور و فکر کر کے ان کو منظم کریں۔ ہر گھر میں محفل ہو، ہر گلی میں چراغاں ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو چراغاں کرنے والے ساری رات چراغاں کرتے ہیں، فجر کے وقت کہاں جاتے ہیں؟ نماز فجر میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ دیگر نمازوں کے اوقات میں وہ کہاں ہوتے ہیں؟ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے، دین کا معاملہ ہے، تربیت کے معاملات ہیں، تو ہماری قوم کہاں کھڑی ہے؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ سب کام ہونے چاہیے، لیکن ہماری ذات پر اس کے اثرات مرتب ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات اور قرآن حکیم یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ پڑھیں گے، یہ عام لوگوں کا بھی کام ہے۔ تو اس ربیع الاول میں آج سے آپ آغاز کریں۔ میں اکثر دوستوں کو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ روزانہ 1 حدیث یاد کریں، بولیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہی بولیں جنہوں نے کرنی ہے، نہیں کرنی تو مت بولیں، کیا فائدہ مسجد میں جھوٹ بولنے کا۔
تو ایک حدیث روزانہ یاد کریں، کم از کم 40 حدیثیں یاد کر لیں، 10 دن بعد بھی کرتے رہیں، کوئی حدیث بڑی لگے گی تو 2 دن میں یاد ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ پہلے 12 دن جو ربیع الاول شریف کے ابتدائی دن ہیں، ان 12 دنوں میں کم از کم آپ کوشش کر کے تو 1 گھنٹہ، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں ایک دن میں؟ ایک دن رات کے 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکالیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیا مصائب اور آلام پیش آئے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت و تبلیغ کی خاطر کن مصائب مشکلات کو برداشت کیا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سیرت طیبہ کو پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، معاً یعنی اس سب کے ساتھ ہم محفلیں بھی کرتے رہیں، لوگوں سے اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں، لیکن خدا کے لیے یہ نعت کی انڈسٹری اور پیری مریدی کی انڈسٹری اور خطابت کی انڈسٹری کو بند کرنے میں کچھ کردار ادا کریں، وگرنہ ایک وقت آئے گا، بلکہ وقت آ چکا ہے، صرف لوگ ڈرتے ہوئے نہیں بولتے۔ میں تو اس لیے بول دیتا ہوں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وگرنہ یہی باتیں کوئی عام خطیب اپنی مسجد میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مسجد والے نکال دیں گے۔ تو یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وگرنہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسی محبت کا اظہار ہو جاتا۔ لیکن اس امر کی ضرورت ہے کہ لوگ اس سارے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور محافل نعت کو مختصر کریں۔ اگر 1 گھنٹے کی محفل ہوگی تو آپ کی نماز عشاء بھی برقرار رہے گی، آپ نماز فجر بھی ادا کر سکیں گے۔ اور اگر ساری رات محفلیں کریں گے تو نمازیں کب پڑھیں گے؟ کون پڑھے گا نمازیں؟ یاد رکھیے 1000 نہیں 1,00,000 محفل ایک طرف ہو، فجر کی 2 رکعتیں ان 1,00,000 محفلوں سے بھاری ہیں، اس لیے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، کوئی چیز اس فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ محفلیں، یہ پروگرام ہماری عقیدت محبت ہے، لیکن نماز ہم پر اللہ نے فرض کی ہے، اس لیے دین کی ترجیحات کو سمجھیں۔ جس چیز کو اللہ رب العزت نے ہم پر لازم قرار دیا، جو فرض قرار دی، اسے ہم اپنے اوپر فرض ہی سمجھیں۔